السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. میں ہوں جسمین جمال اور آج کا دن تو بڑا بھرپور خبروں سے. ایک تو یہ کہ دن کا آغاز جو ہے وہ ایک بہت بڑے فورم سے، بڑے پلیٹ فارم سے ہوا. پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2 روزہ ایونٹ ہے، سکسیزفل ایونٹ تھا. ایک اچھی کاوش اور کوشش حکومت کی طرف سے، بڑے اچھے تگڑے ڈیلیگیشنز فورن جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان اور پراسپیکٹس جو ہیں انویسٹمنٹ کی منرل سیکٹر کے اندر اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے. ایک بڑا ہی اچھا ایونٹ تھا. پرائم منسٹر آف پاکستان اور آرمی چیف نے اس کو انوگریٹ بھی کیا. اور جو پریزنٹیشنس تھیں، جو باتیں تھیں، اس طرح کے ایونٹس کے اندر ایک کنسرن ظاہر ہے ہم لوگوں کو ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایم او یو سائن ہو گیا، کوئی انڈرسٹینڈنگ کا میمورینڈم اگر آپ نے سائن کر لیا تو وہ ایک ڈاکیومنٹ ہی ہے. جب تک وہ فلی مٹیریلائز نہیں ہو جاتا، وہ اس کا کیا پوٹینشیل ہے، وہ کیا کوئی ریئل ٹرمز کے اندر کتنا فائدہ دے گا، آئی تھنک وہ بہت ارلی ہوتا ہے ٹو سے. لیکن اگر ایونٹ کی بات کریں، اگر اس پورے تھاٹ پروسیس کی، اس پورے پروگرام کی بات کریں تو ایک اچھی اچیومنٹ ہے. اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی بھی اس طرح کی چیز جو سوچی جائے، میرا خیال ہے کہ اس کو سراہنا بھی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سپورٹ بھی کیا جائے جتنا آپ اپنی کیپیسٹی کے اندر کر سکتے ہیں تاکہ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکے. باقی یہ ہے کہ حکومت جہاں پر ایک طرف ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ اور معیشت کی بہتری اور آئی ایم ایف کے پروگرامس کے ساتھ ڈیل کرنے کے معاملات اور پھر اس طرح کے فورمز اور پھر کچھ بڑے امپورٹنٹ بیرونی ممالک کے دورے اور اس کے اندر پاکستان کی اکانومی کو لے کر جو کنسرن شو کرنا یا اس پر بات کرنا، وہاں پر ایک فوکس جہاں نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ فوکسڈ ہے، وہیں پر گورنمنٹ اپنا فوکس بڑی تیزی سے لوز بھی کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ کہیں لگے کسی پیٹی پالیٹکس میں گورنمنٹ جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے. مگر آج ہی کے دن کی بات کریں تو اڈیالہ جیل میں آج ملاقات کا دن تھا. ایک تو جو پی ٹی آئی کا اپنا میس ہے اس پہ تو میں بات کروں گی، لیکن جو گورنمنٹ نے آج میس کریٹ کیا وہاں پر، کیونکہ دیکھیں یہ بات کیٹیگوریکلی گورنمنٹ خود کہہ بھی چکی ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس کے نیچے اڈیالہ جیل آتا ہے، انتظامیہ وہاں پہ کس کے نیچے آتی ہے. یا تو گورنمنٹ آ کے یہ کہے کہ جی یہ اسٹیٹ کا کنٹرول کیونکہ اس میں عمران خان ہے اب ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے، تو پھر ہم میرا خیال ہے اس بارے میں ڈبیٹ نہیں کریں گے اور بات نہیں کریں گے. لیکن اگر کنٹرول گورنمنٹ کی کلیم کر رہی ہے کہ انہیں کے پاس ہے، جو کہ وہ کر رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحب ریکارڈ پر ہے کہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ میرے نیچے آتا ہے، تو پھر جب وہاں پر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر کویسچن تو جو ہے وہ ہم کریں گے. تو جو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا میس ہے اس پر بھی میں بات کروں گی. لیکن آج جب ملاقات کا دن تھا اور بانی پی ٹی آئی کی بہنیں وہاں پر ملاقات کے لیے پہنچی، تو پہلے تو یہ کہ جو فہرست کے اندر نام دیے ہوئے تھے، گیون نیمز تھے، ان کے اندر تبدیلی اس فہرست کے اندر ان دا فرسٹ پلیس کرنے کی کیا ضرورت تھی. جن کا نام فہرست میں تھا ان کو ملنے نہیں دیا. 3-4 لوگ اور تھے جو کہ ملاقات کر کے آ گئے. وہ جو کرنے والے تھے ملاقات ان پر بھی میں بات کرتی ہوں ابھی. لیکن جو ان کی بہنیں ہیں، فیملی کا نام جو ہے وہ اس طریقے سے کیٹیگوریکلی دینے کے لیے کہا بھی نہیں گیا تھا. تو 2 بہنوں کو آپ یہ کہیں کہ نورین خان اور عظمیٰ خان تو جا سکتی ہیں، علیمہ خان نہیں جا سکتی. وہاں پر آپ نے ایک عجیب قسم کی کنفیوژن کریٹ کی. پھر اس کے بعد یہ بھی ویژولز ہم نے دیکھے کہ وہ پولیس کے ڈالے میں ان کو بٹھایا جا رہا ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی ان کے ساتھ ڈالے میں ڈالے جانے ہیں. پھر خبریں آئیں گی کہ متعدد خواتین کارکنان بھی اور دیگر کارکنان جو ہیں ان سب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. پھر اس کی تھوڑی دیر بعد خبر آئی تھی کہ ان کو تھوڑا سا آگے لے جا کے جو ہے وہ اتار دیا گیا سڑک کے اوپر، کہا گیا کہ آپ یہاں سے گھر چلے جائیں. پھر خبر آئی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر نہیں جائیں گے، ہم تو یہیں سڑک پہ بیٹھیں گے جب تک آپ ہمیں یا تو اریسٹ نہیں کرتے یا خان صاحب سے ملاقات نہیں کراتے. سو نا یہ جو پوری ایک کنفیوژن ہے، یہ جو ایک ویژولز گئے ہیں، یہ کوئی تک تھی؟ کوئی مجھے بتائے کہ یہ کام کرنے کی، کہ آپ نے یہ اتنا بڑا جو سین کریٹ کیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے یا انڈرسٹینڈ کرنا نہیں چاہتے کہ یہ بیڈ ویژولز، بیڈ آپٹکس ہوتے ہیں آپ کے لیے. اور یہ بیڈ آپٹکس کریٹ کر کے آپ کسی کا فائدہ نہیں کر رہے ہوتے، نقصان نہیں کر رہے ہوتے، اپنا نقصان کر رہے ہوتے، ان کے مخالف کا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک عجیب قسم کی صورتحال، ایک عجیب قسم کا کیوس ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ آج تھا. باقی رہی جو کچھ پارٹی کی بات، تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر فردر دھڑے بن گئے. ایک تو پہلے ہم نے دیکھا کہ علی گنڈاپور صاحب کی فائرنگ رینج کے اندر کچھ لوگ آ گئے جس میں انہوں نے نام بھی لیے. انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے. پھر ان لوگوں کی طرف سے جوابی فائرنگ کی گئی. انہوں نے کہا جی کہ جو کچھ الزامات انہوں نے لگائے ہیں اس کی تحقیقات کی جائیں. عاطف خان صاحب نے تو آئی تھنک ہی وینٹ آن ٹو ایون بلیم یا اکیوز علی امین گنڈاپور صاحب آف دھاندلی کہ جی انہوں نے جو ہے وہ مینیج کیا ہے الیکشنز کو تاکہ ہمیں باہر رکھا جائے اور ہم چیف منسٹر کی ریس کے اندر نہ داخل ہو سکیں یا ہم کسی امپورٹنٹ عہدے کی ریس کے اندر شامل نہ ہوں. تو ابھی یہ والی فائرنگ جو ہے اس سے ہم ریکور کر رہے تھے، تو ایک اور فائرنگ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کھل گئی ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی ہی سخت ٹویٹس کی ہیں اور جو انہوں نے الزام لگایا ہے وہ کسی کارکن پہ، کسی چھوٹے لیڈر پہ نہیں لگایا. وہ چیئرمین جو ہے اس وقت پارٹی کے ایکٹنگ چیئرمین ہے ان کے اوپر لگایا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کے اوپر. ان کا کہنا یہ تھا کہ جن لوگوں کا نام فہرست میں نہیں تھا ان لوگوں کے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب کا اڈیالہ جیل جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا اور باقی لوگوں کو، ان کی فیملی کو، ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ دینا اس پوری کیوس کے اندر گوز آن ٹو شو کہ وہ ریاست کے جو ہے وہ ہیں فرما بردار ہیں. وہ ریاست جو ہے وہ اس کی سپورٹ میں ہے اور وہ ریاست جو ہے اس
کتابیں ہیں اور وہ اس کو وہ ہے وہ جو ہے وہ کرتے ہیں مطلب اکنالج کر رہے ہیں بیسیکلی ریاست کو. ان کا ٹویٹ بھی یہاں پہ کہیں پڑا ہوگا, وہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ ریاست کے جو ہے وہ میں یہ ٹویٹ نکال کے آپ کو سنا دیتی ہوں پڑھ کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریاست جو ہے اس کے تابع ہونے کا ثبوت دیا ہے ان لوگوں نے جو کہ گئے ہیں. اور پھر انہوں نے مثال کے طور پہ یہ بات کوٹ کی کہ جو بہنیں ہیں جب ان کو یہ پتہ چلا کہ علیمہ خان کو ملنے کی اجازت نہیں مل رہی, دونوں دوسری جو بہنیں انہوں نے انکار کر دیا ملنے سے. انہوں نے کہا جی کہ اگر ان کو اجازت نہیں ملے گی تو ہم بھی نہیں جائیں گے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے جس سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ریاست کو پیغام دیا ان بہنوں نے کہ ہم آپ کے تابع نہیں ہیں, ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. تو یہ تو بڑا الزام ہے جو لگایا گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اپنی پارٹی کے چیئر کو اکیوز کرنا اس لیول کے اوپر جا کے یہ بڑا اچھا ریفلیکٹ نہیں کرتا. اور بیرسٹر علی ظفر جو ہیں انہوں نے باہر نکل کے جو اسٹیٹمنٹس دی ہیں وہ اگین کاؤنٹر اٹیک تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر, جب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو پورا میکینزم ہی فلاڈ ہے کہ ایک کمیٹی بیٹھے گی اور وہ لوگوں کا نام دے گی ملاقاتوں کے لیے, تو یہ کسی کمیٹی کے اس کے اوپر تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. نیاز اللہ نیازی صاحب اور راجہ صاحب جو ہے پرائمریلی جو ہے وہ کر رہے ہیں. ویسے اف آئی ایم ناٹ رانگ تو گوہر صاحب جو ہے وہ خود بھی کوآرڈینیٹر ہے, ون آف دا کوآرڈینیٹرز ہیں, لیکن پرائمریلی ان کو رسپانسبلٹی ملی تھی, ہمیں یہ بتایا گیا. تو جو انڈرسٹینڈ کرنے کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت فل ٹائم ایک کیوس میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے. آپس کی لڑائیاں ان کی ختم نہیں ہو رہی ہیں. اب یہ ایک دوسرے کو پبلکلی کال آؤٹ کرنے پر آ گئے ہیں. ان کی آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. جنید اکبر صاحب جو ہے وہ پہلے ڈیالہ جیل چلے گئے, اس کے بعد وہاں پہ جب سچویشن کریٹ ہوئی تو ٹویٹس کرنا شروع کر دی کہ سارے کارکنان سارے ایم پی ایس جو ہے وہ پہنچ جائیں ڈیالہ جیل کے بعد. تو ٹویٹس کے اوپر لوگ کب اکٹھے ہوتے ہیں؟ میں تو اگر کل ٹویٹر دیکھوں گی تو پھر تو بات ہو گئی نا, پھر تو آ گیا انقلاب اور چھوٹ گئے عمران خان صاحب. تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں پلان کرنی ہوتی ہیں, آرگنائز کرنی ہوتی ہیں, اور آج کے دن گورنمنٹ کی طرف سے یہ سب کچھ کرنا اس کی بھی سمجھ نہیں آتا کہ علیمہ خان صاحبہ کیٹیگوریکلی کہہ چکی تھی کہ اگر نہ ملنے دیا گیا تو پھر ہم دھرنا دیں گے, ہم جیل کے باہر بیٹھیں گے. تو پھر آئی تھنک اس کو انوائٹ کیا. خیر اس کے اوپر ایک پورا کاؤنٹر اوپینین بھی آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈیالہ جیل کے بعد کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں تھی. یہ سچویشن کریٹ نہ کرے اس لیے ان کو ایک گاڑی میں بٹھا کے ان کو ڈیالہ جیل سے تھوڑا دور لے جا کے ڈراپ کر دیا گیا. عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک آن لائن ٹیکسی سروس ہائر کی تھی. اریسٹ تو کسی نے نہیں کیا, کوئی شوق تھا اس گاڑی میں بیٹھنے کا تو بیٹھ گئی. آئی ڈونٹ نو کہ یہ سچویشن جو ہے وہ کہاں جاتی ہے, کیونکہ وہ جو ایک فیکٹر تھا نا جو ہر بندے کے ذہن میں تھا کہ شاید پی ٹی آئی والے اب کوئی بہت بڑی تحریک چلا لیں گے اور عمران خان صاحب کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ شاید وہ فیکٹر اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ اینی مور, کیونکہ آپ کو کسی بھی تحریک چلانے کے لیے پہلے اپنے بیچ میں ہم آہنگی لے کے آنا ہوتی ہے. آپ کی اتنی یونٹی نظر آنی چاہیے کہ پتہ چلے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے. جب آپ بات کو وہاں تک لے جاتے ہیں کہ پتہ لگے کہ آپ بیٹھے ہیں تیار ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑنے کے لیے جو کہ اب نظر آ رہا ہے, تو پھر تحریک نہیں چلتی. آپ لوگ پہلے آپس میں لڑیں گے. The political party unfortunately is in a mess right now. اور جب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایسا میس کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی بات نہیں بنتی. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں, لیڈر کے باہر نہ ہونے سے کنفیوژن ہوتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا یہ پوز کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات بالکل نہیں ہو رہی, ان کو پتہ ہی نہیں خان صاحب کیا چاہتے ہیں, دیٹ از آلسو ناٹ ٹرو. یہ ٹائم ان اینڈ آؤٹ ملتے ہیں خان صاحب سے, تو پھر کہیں نہ کہیں یہ بات اب جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگ گئی ہے اور یہ بات بیٹھنے لگ گئی ہے ذہن کے اندر کہ شاید they don't want عمران خان صاحب to come out like this, and they know کہ اگر یہ زیادہ کریں گے اس بارے میں تگودو تو جو ان کی اپنی اسٹینڈنگ ایک بنتی چلی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ کوئی ایفرٹ تو نظر نہیں آ رہا ان کی رہائی کی طرف. ہاں آپس کی ان فائٹنگ نظر آ رہی ہے, ان فائٹنگ میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کون کتنا امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے پبلک آئی کے اندر. ساری لڑائی جو ہے وہ اسی کی الٹیمیٹلی سمجھ آتی ہے. باقی میں نے شروع میں بات کی منرل انویسٹمنٹ فورم کی, تو آئی تھنک کہ ایک بڑا پلیٹ فارم تھا. جب ہم بات کرتے ہیں معدنیات کی اور اس کے اندر ظاہر ہے خالی بلوچستان میں کے پی کے کی بھی بات ہوتی ہے, اور جب کے پی کے خود ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے تو وہ چیف منسٹر جو کہ ہر ادھر ادھر کی میٹنگ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور جب ان پر اعتراض ہوتا ہے لیمن گنڈا پور صاحب کا جی کہ آپ اس میٹنگ میں فلانی میں کیوں گئے تھے, تو وہ آگے سے کہہ رہے تھے میں چیف منسٹر ہوں, آفیشیل کیپیسٹی میں جانا میری مجبوری ہے. تو آج جب پاکستان کی بات ہونی تھی, اس ملک کی بات ہونی تھی, صوبے کی بات ہونی تھی, صوبے سے چیزوں کو ایکسپلور کر کے اس کی کیا انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز وہاں پہ لوگوں کو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان کی بہتری میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے, جب اس کی بات ہونی تھی علی امین گنڈا پور صاحب ویری کنوینئنٹلی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو گو. مزمل اسلم صاحب وہاں پر موجود تھے, نمائندگی شاید کسی لیول پر تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ اگین میں جو آپٹکس کی بات کر رہی ہوں, اگر گورنمنٹ سے ہم یہ سوال کریں گے تو ہم آپ سے بھی سوال کریں گے کہ آپٹکس آپ کو بھی دکھانے کی ضرورت تھی اس اسٹیج پر جہاں پہ 3 صوبوں کے چیف منسٹرز کھڑے ہوئے تھے. اٹ واز اے ویری گڈ ویژول. اگر آپ بھی کھڑے ہوتے تو اٹ وڈ ہیو بین I think an even better visual, کیونکہ like I'm saying کہ کسی پرسنل یہ شہباز شریف کی ذات کی بات نہیں ہو رہی تھی, مریم نواز صاحبہ کی ذات کی بات نہیں ہو رہی تھی, پاکستان کی بات ہو رہی تھی. آپ کو وہاں پر
ہونا چاہیے تھا. باقی ایک آخری ایشو جو رہ گیا وہ نہروں والا جو معاملہ رہ گیا، اس کے اوپر ایک تو یہ کہ بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی بیان بازی جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ترجمان کی طرف سے ہو رہی ہے. آئی تھنک اس سے تو پہلے گریز کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جو کنالز کا معاملہ ہے اس کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی بڑی حساس ہے. بلاول بھٹو صاحب بڑی کلیئرٹیز کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. زرداری صاحب کا اس پورے معاملے کے اندر کیا رول ہے اس کو لے کر کچھ خبر بھی آپ کے ساتھ میں اگلے ویلاگ میں شیئر کروں گی. اس کو لے کے بڑے سوالات اور بڑی بات چیت ہو رہی ہے. زرداری صاحب کی صحت کیا بہت زیادہ خراب ہے، اس کو لے کر بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ شاید ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہی وانٹیڈ ٹو ٹیک سلائٹلی بیک سیٹ آج کل، کیونکہ سندھ کے اندر ایک ایشو بہت زیادہ گرم ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ بہت کھل کر شاید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. اپنے ووٹرز یا کارکنان یا وہاں جو ان کی فالوئنگ ہے اس کی سینسیبلٹیز اور سینسٹیوٹیز کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے. اور اگر وہ ایسی کوئی بات کریں گے جو کہ ہرٹ کرے گی، شاید بس اس وقت جس عہدے پر وہ ہیں اس کا تقاضا ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کے سینٹیمنٹس کی عکاسی کرنے والی بات کر نہیں سکتے. عہدے کے ساتھ ذمہ داری بھی ایک اور طرح کی آ جاتی ہے، آپ کو پورے ملک کا سوچنا ہوتا ہے. تو شاید وہ اس ایمبٹ سے بات باہر نکل جائے گی، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اس وقت ایک ایزی وے آؤٹ تلاش کیا ہے. اور صحت ان کی ویسے بھی بہت اچھی نہیں ہے، بٹ ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک اے بیک سیٹ سیئنگ کہ میں بہت زیادہ اسے وہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو شاید معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. بٹ چلیں اس کو لے کر بھی کچھ اور انفارمیشن اور خبریں ہمارے پاس ہوں گی جو میں بہت جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے اگلے ویلاگ میں. آج کے ویلاگ میں بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.